اب عزیز دوستو یاد رکھیے گا، یہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ طبی فطری دین ہے کہ اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں یہ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی تہذیب کا، دونوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ماحول کے اندر فی زمانہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں ظاہری اعتبار سے بندہ سر پہ امامہ لیے ہوئے، چہرے پہ داڑھی رکھے ہوئے، جو بہت دستار پہنے ہوئے وہ چل رہا ہے، لیکن حالات کے تھپیڑوں میں اس کو صبر کی جو صلاحیت ہے وہ موجود نہیں ہے، اس وسط میں کمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مشکل حالات میں درست راہ کے تعین کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ تو درست راہ کا جو تعین ہے یہ کیسے ہوگا؟ اس کے برعکس اگر ہم دوسری سمت میں چلیں، ایک بندہ ڈگری ہولڈر ہے، ایم ایس سی کر چکا ہے، پی ایچ ڈی کر چکا ہے فار ایگزامپل، یا اور کسی شعبے میں کمال مہارت رکھتا ہے، ڈگری رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈگری ہے، لیکن وہ اپنے ان اوصاف میں کہ جس کے سبب وہ بھلائی پر، خیر پر، اچھائی پہ قائم رہ سکتا ہے، وہ اوصاف اس کی کمزور ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ شدید حالات میں وہ قائم نہیں رہ سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، اور درست راہ کے تعین کا اہتمام نہیں کر سکتا، تو اس کی ڈگری اس کے کسی کھاتے میں نہیں ہوگی۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہے اس کی تربیت کا اہتمام کیا جائے، اور اس تربیت میں جو بنیادی چیز ہے جو کہ سب سے نمایاں ہے، جو اہم کردار ادا کرتی ہے انسانی زندگی کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی زندگی میں صبر کا پایا جانا۔ جب اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ میری مدد چاہو کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی پہلو سمجھتے جائیے، خالق کائنات جل وعلا نے ایک دوسری جگہ پر دوسرے پارے میں ہی باقاعدہ یہ بیان فرمایا کہ ابتلاء و آزمائش، جو تکالیف ہیں، دکھ ہیں، رنج و الم ہے، کمی کا ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ یعنی کہ آزمائش اور صبر، ان دونوں کا باہمی ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، ابتلاء و آزمائش۔ آج آپ دیکھیں ہم میں سے اکثر و بیشتر، ہمارا اس وقت پاکستان کا 99% جو معاشرہ ہے، یہ سارے کا سارا اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے ابتلاء و آزمائش میں گھرا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھرا ہوا ہے، ٹھیک۔ اب اس گھرے ہوئے معاشرے کے اندر حالات جس جگہ پہ چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے، پہلے آیت کریمہ دیکھیے پھر ہم بڑھتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انسانی زندگی جو ہے وہ آزمائش کے دائرے سے خالی نہیں، ضرور بضرور آزمائیں گے، لام بھی تاکید کا، آگے نون مشدد بھی تاکید کا، ضرور بضرور آزمائیں گے، ٹھیک ہے۔ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ کفار کو نہیں، یہود و نصارہ کو نہیں، مسلمانوں کو، کہ تمہیں آزمایا جائے گا، یعنی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی آغوش میں آ جانے کے بعد اب ہم پر کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی تکلیف دہ ماحول نہیں آئے گا، کوئی شدت والی سختی والی گھڑی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، جو کیفیات اوروں کو میسر ہیں وہ تم پر بھی آئیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب کس کے ذریعے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سب سے پہلے کس کے ذریعے؟ بِشَيْءٍ، تھوڑے سے۔ اب تھوڑا سا لفظ جو ہے وہ کس لحاظ سے ہے؟ ایک ہے آخرت کی شدت کا خوف، اور ایک ہے دنیا میں ظاہری بھوک کے لحاظ سے، جان کی کمی کے لحاظ سے خوف۔ تو یہ جو خوف ہے یہ آخرت کی نسبت تھوڑا ہے، یہ بھلے 50 سال کا ہے، یہ بھلے 60 سال کا ہے، یہ بھلے 70 سال کا ہے، یہ 70 سال یہ گھڑی اور نہ جانے قبر میں کتنا عرصہ ہونا ہے اور حشر کے معاملات ہیں، تو اس کی نسبت یہ خوف تھوڑا ہے۔ اس واسطے فرمایا بشیء، تھوڑے کے خوف سے، اور پھر والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، مال کی کمی سے، والانفس، جان کی کمی سے، مل کی بیماری کا آ جانا، اس طرح کے دوسرے معاملات، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ اب پھل دو طرح کے ہیں، ایک ہے کہ بندہ کوئی کسان ہے تو وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، پھل اس کا پک جاتا ہے، شدید موسم تیار ہے، پھل پک چکا ہے کہ آندھی آ جاتی ہے اور سارے کا سارا پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو اس کو پھل کے ضیاع سے آزمایا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آزمائش ہماری طرف سے ہے، لیکن ساتھ ہی رب تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر آپ خبریں پڑھیں، پیپر پڑھیں، اخبار پڑھیں، یا جو وہ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو کئی ایسی حقیقی چیزیں ملیں گی کہ بھوک کی وجہ سے ایک فرد نے اپنے بچوں کو بیچ ڈالا،
ٹھیک ہے، بھوک کی وجہ سے ایک فرد نے اپنے بچوں کو قتل کر ڈالا اور پھر خود بھی خودکشی کر لی، ٹھیک ہے، بچیاں زیادہ ہوئی، فرد نے کیا کیا کہ بیوی کو طلاق دے دی، یا یہ کہ بچیوں کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا، یا یہ کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ زیادتی شروع کر دی، یا یہ کہ کوئی بندہ جان کی کمی کی وجہ سے بندہ بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت میں خود پر کنٹرول نہیں کر سکا، صبر نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات معاشرے میں موجود ہیں۔ تو ان سارے کے پیچھے کون سی چیز ہے جو کہ ان سب کا سبب بن رہی ہے؟ وہ ہے صبر کا نام، طبیعت میں صبر کا نام ہونا، کیونکہ جب صبر نہیں ہوگا تو برداشت نہیں ہوگی، تحمل نہیں ہوگا، بردباری نہیں ہوگی، حالات کو فیس کرنے کا جو وہ سلیقہ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صبر کے متعلق ہیں۔ تو اس واسطے جو سب سے مین اور اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ صبر کرنا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے میری طرف سے بشارت، ان کے لیے میری طرف سے خوشخبری ہو۔ تو جو اہل صبر ہیں، فضیلتیں ان کے لیے، عظمتیں ان کے لیے، تکالیف سے کنٹرول کرنے کے سبب اللہ کی بارگاہ سے جزا ان کے لیے جو اہل صبر ہیں۔